بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن ویلاگز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تازہ کشیدگی اس وقت سامنے آئی ہے جب ایک دن پہلے بھارتی علاقے میں یعنی بھارت کے جو زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر کا سیاحتی علاقہ پہلگام جو ہے، وہاں پہ 27 ٹورسٹ سیاحوں کو کل قتل کیا گیا اور نامعلوم لوگوں نے قتل کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بھونچال آ گیا اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اپنا دورہ مختصر کر کے امریکہ سے واپس آ گئے، اور یہ جو دن ابھی گزر رہا ہے اس دن میں انہوں نے پھر ایک امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے اپنی کابینہ کی کال کی، اور یہ میٹنگ بڑی اہم تھی جس میں کچھ فیصلے کیے گئے، اور وہ فیصلے ابھی 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے بھارت کے فارن سیکرٹری جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی شکل میں اناؤنس کیے ہیں۔ تو اس میں جو اہم اناؤنسمنٹ آئی ہے پریس کانفرنس میں بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے، اس میں انہوں نے تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستانی جو موجود ہیں انڈیا میں ان کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو خطرے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے اور اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں موجود بھارتی شہری 1 مئی تک اٹاری چیک پوسٹ کے راستے واپس آ سکتے ہیں۔ بھارت نے یہ بھی کیا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن میں تمام دفاعی، فوجی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، اور بھارتی دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ محدود کر دیا جائے گا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 1 مئی تک 55 سے کم کر کے 1 مئی سے 55 سے کم کر کے 30 کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد بھارتی وزارت خارجہ نے مزید یہ کہا ہے کہ پاکستان کے سارک ویزا استثنا پروگرام کے تحت بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے پاکستانی۔ سارک سکیم کے تحت جو بھی ویزے جاری کیے جائیں گے وہ منسوخ سمجھے جائیں گے۔ سارک سکیم کے تحت بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں واپس جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان کی طرف سے بھی اب اس کا ٹیٹ فار ٹیٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپریشن ہوا ہے اس کے بارے میں پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی علاقے میں 27 کے قریب جو ٹورسٹ ہیں ان کا قتل ہوا ہے۔ تو اس موقع پر وزیر دفاع جو ہے انہوں نے آج ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ابھی نندن جو انڈین فوجی تھا، انڈین پائلٹ تھا، کی شکل میں دیا گیا جو جواب بھارت کو یاد ہوگا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ کلبھوشن جیسا ایک اور بندہ پاکستان نے ایران افغان سرحد پر پکڑا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ بھارت کی سرپرستی میں بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ جو کچھ جعفر ایکسپریس واقعے میں ہوا سب کو پتا ہے۔ علیحدگی پسندوں کو بھارت نے پناہ دی ہے۔ بلوچستان کے علیحدگی پسند بھارت میں جا کر علاج کراتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کے تانے بانے بھی بھارت کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کے کئی ثبوت ہیں، خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے۔ اور خواجہ آصف نے بھارت کے الزام جو ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت پہلگام واقعے پر دوسروں پر الزام دھرنے کی بجائے خود احتسابی کرے، تفتیش کر کے ذمہ داروں کو تلاش کرے۔ پاکستان پر الزام لگانا نامناسب بات ہے۔ یہ امکان بھی ہے کہ پہلگام حملہ خود بھارت کا فالس فلیگ آپریشن ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھارت سے بھی تو پوچھے کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں تو وہاں کئی اشروں سے موجود 7 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے انڈیا کی۔ مزید خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں،
دہشت گردی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان دہائی سے اپنا دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ جو دہشت گردی کا شکار ہیں وہ کیسے دہشت گردی کو فروغ دیں گے؟ پاکستان کی افواج ہر جگہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ اب خواجہ آصف صاحب نے انڈیا کے جو الزامات ہیں اس واقعے کے بعد فوراً انڈین میڈیا بھی حرکت میں آیا، انڈیا کی حکومت بھی حرکت میں آئی اور الزام پاکستان پہ جوڑ دیا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے، لیکن وزارت دفاع اور وزیر دفاع نے اس طرح کے الزام جو ہیں ان کو مسترد کر دیا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ جو بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کی وزارت خارجہ بھی متحرک ہو گئی آج کے دن میں ہی، اور اس حوالے سے وزارت خارجہ جو ہے دفتر خارجہ میں بھارتی سفارتی جاریت پر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے مزید یہ کہا ہے کہ وزارت خارجہ کی جانب سے بھارتی سفارتی جاریت کا اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جیسے بھارت نے دیا ہے، اور مزید یہ بھی فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ شاید بلایا جائے گا، اور جس میں صورتحال پہ تفصیلی بریفنگ دی جائے گی وزیر اعظم کو اور باقی اعلیٰ عہدیدار جو ہیں حکومت کے، اور حتمی فیصلے سول اور عسکری قیادت کی ہدایت کی روشنی میں کیے جائیں گے۔ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید نچلی سطح پر لانے کا بھی پلان کیا جا رہا ہے، جیسے بھارت نے ابھی آج اناؤنسمنٹ کیا تو اس کے مقابلے میں پاکستان بھی اپنے اناؤنسمنٹس کرنے جا رہا ہے۔ بھارتی دفاعی ایئر اور نیول اتاشیوں اور سپورٹنگ سٹاف کو واپس بھیجنے کا امکان ہے ٹٹ فار ٹیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو واپس بھجوانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ چیز ہمیشہ سے دیکھنے میں آئی ہے کہ بھارت میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی درمیانے درجے کا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً جو ہے اس کے تانے بانے ہیں پاکستان کے ساتھ ملانے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنا یہ ایک وتیرہ انڈین حکومت کا اور بھارتی سرکار کا رہا ہے، تو اب تو ویسے ہی وہاں پہ بی جے پی کی حکومت ہے اور نریندرا مودی جو ہیں وہ تیسری ٹرم کے طور پہ پرائم منسٹر کے طور پہ وہ چل رہے ہیں، تو بغیر کسی ثبوت کے آپ اٹھ کے جو ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں پہ آپ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، یہ جو واقعہ ہوا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جس میں یہ 27 جو ہیں اپنا ٹورسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، اس کے اوپر پاکستان نے کنڈیم بھی کیا ہے، اور ہم سب انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں بھارتی فوج وہاں موجود ہے اور وہاں کی انڈین پولیس بھی ہے، اور اس وقت ایک اسپیشل سٹیٹس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو مودی سرکار جو ہے وہ رن کر رہی ہے، تو مودی سرکار اپنی کمزوریوں اور کمیوں کو بھی تو دیکھے نا، کہ آپ نے وہاں فوج بٹھائی ہوئی ہے، آپ نے وہاں پولیس بٹھائی ہوئی ہے، لیکن آپ جو ہے وہاں پہ پیس اینڈ سیکیورٹی نہیں دے سکے اور یہ واقعہ ہو گیا، تو اس وقت آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور کہاں تھیں آپ کی، اور ایک ٹورسٹ اسپاٹ کو جو ہے کور کرنا کس کا کام تھا؟ تو آپ اٹھ کے فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگا دیں، تو پھر سیانے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے کروایا ہے، اب کسی سازش کے تحت خود ہی کروا دیا ہو، تو یہ چیز بھی انویسٹیگیٹ ہونے والی ہے، اور اس کا الزام پاکستان پہ دھرنا مقصود ہو اور پاکستان کے معاملات خراب کرنے مقصود ہوں، وہ سندھ طاس کے معاہدے کے حوالے سے بات کر لیں، پانی کے حوالے سے بات کر لیں، یا اپنا دونوں ملکوں کے درمیان جو شہری سفر کرتے ہیں اس حوالے سے بات کر لیں، تو جب تک آپ کے پاس کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہ آئے آپ پاکستان پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں اور آپ سفارتی تعلقات کو جو ہے وہ پیچھے لے جاتے ہیں، کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر پاکستان کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پہ آپ کو جواب دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مودی سرکار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کسی قسم کی جو جارحیت ہے وہ آبی جارحیت ہو، وہ جنگی جارحیت ہو، وہ نقصان دہ ہے، چونکہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ بھی کوئی سکون سے نہیں بیٹھی ہوئی، پاکستانی افواج جو ہیں وہ الرٹ ہیں اس حوالے سے، پاکستان آرمی بھی الرٹ ہے، ایئر فورس بھی الرٹ ہے، نیوی بھی الرٹ ہے، اور ابھی نندن کا واقعہ سب کو پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی کنفرنٹیشن میں انڈیا جاتا ہے تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب تک اپنی ایفرٹس سٹارٹ کر چکی ہوگی،
اور پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے صرف ہمارے پاس ہماری فوج ہی ہے جس کو ہمیں اس موقع پہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ایز انسٹیٹیوشن کے. اگر کبھی پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے کوئی اٹیک ہوتا ہے اور بارڈرز کے اوپر کسی قسم کی غیر معمولی نقل و حرکت شروع ہوتی ہے تو پاکستان کی افواج اور پیرا ملٹری فورسز جو ہیں وہ فوراً حرکت میں آئیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج والی یہ جو بڑے فیصلے بھارت نے فوراً جو ہے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی صبر کے جو ہے پاکستان پہ تھوپ دیے ہیں، نافذ کر دیے ہیں، تو پاکستان اب اس کا کیسے جواب دے گا، اور کل جو سیاسی اور جو عسکری قیادت ہے وہ کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے، اور برابری کی سطح پہ اب اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، سفارتی معاملات جو ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے گا. اور جہاں تک آبی جارحیت کی بات ہے تو پاکستان کا جو رائٹ ہے وہ انڈیا نہیں لے سکتا، اس کے لیے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز موجود ہیں. تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے گھنٹوں میں اب کیا ایکٹیویٹی اسلام آباد اور نیو دہلی میں جنریٹ ہوتی ہے. تو اس میں اب آپ سے جو ہے دوبارہ نیکسٹ جو وی لاگ ہے جو بھی ڈیولپمنٹ آئے گی اس پہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی.